یہ صدیوں پہلے نا کافر جو تھے انہوں نے برباد کر دیے تھے، رومیوں نے اور اشوریوں نے دوسرا آپس کے اندر لڑائیوں کے اندر انہوں نے جب حملے کیے، یروشلم بھی برباد کیا، ہیکل بھی۔ مسلمان جب وہاں گئے کہاں تھا ہیکل گیا؟ کچھ نہیں۔ نہیں، اب اس منصوبے کا سدباب آپ کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا، ایک بے بس اور عاجز بندہ جو بس صرف مسائل بتا سکے، میں ان چیزوں کا حل کیا کر سکتا؟ یہ تو جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، مسلمانوں کے حکمران، سارے مل کر سوچیں کہ کیا حل۔ چلیں مولانا، خود ہی لوگ اپنے طور پہ دین کے اندر تقسیمات کر لیتے ہیں، تو اسی طرح یہ ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے، کیا یہ درست ہے کہ ہمارا دین 90% معاملات ہیں، صبح سے رات تک گھر والوں سے، دوستوں سے، کاروباری لوگوں سے وغیرہ وغیرہ، 10% عبادتیں ہیں، نمازیں، روزے، حج وغیرہ، تھوڑا سا گائیڈ کر لیں، کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، یہ فیصد جو ہے نا یہ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عبادات بھی دین ہے، معاملات بھی، اخلاق بھی، عقائد بھی، سب دین ہی دین ہے۔ باقی جو ہے نا کہ آدمی بس معاملات میں گندا ہو، جھوٹ بولے، فریب کرے لوگوں سے، اور ساتھ وہ نمازیں پڑھے، ماتھے پر محراب ہو، تسبیح، یہ بہت دجل اور فریب ہے، شیطانی دھندا ہے۔ اس کی بجائے ڈاکو اور چور بن جانا بہتر ہے۔ کوئی بات نہیں ہو، مجرم ہے، مانتے ہیں مجرم، کیوں دھوکہ دے رہا کہ ولی بنا ہوا اور فریب کرتا۔ کوڑ دی فقیری نالوں چوری چنگی پیار ہے۔ اسی طرح کا ایک سوال ہے، کوڑ جھوٹ کو کہتے ہیں نا؟ کوڑ دی فقیری یہ کوئی بات نہیں، درویش ایک بنا ہوا۔ انتہائی سماجی برائی ہے۔ بعض لوگ اپنی زندگی میں بڑے سچے اور جھوٹ سے بے انتہا نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، جبکہ وہی لوگ گاہے بگاہے وقت کٹی یا عادت کے باعث اپنے بیوی بچوں سے جھوٹ بول لیتے ہیں، ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ بچوں سے تو نہیں بولنا چاہیے، بچے بھی سیکھ جائیں گے جھوٹ بولنا۔ بیوی کی کوئی بات نہیں، بیوی کے ساتھ یہ نا شغل میلہ کوئی حرج نہیں، اس سے دارا لپا لگاتا رہے آدمی کہ لائیں گے زیور اور سوٹ، اور جیسے جیسے مطالبہ ٹھیک ہے بس موقع آ رہے تو 3 جھوٹ تو آپ نے جائز کر دیے نا کہ ان میں کوئی حرج نہیں۔ جنگ کے دوران غلط اطلاع ہم کافروں کو دیں، کوئی مسلمان قابو آ جائے، وہ پوچھیں تمہارے ڈیپو کہاں ہے، فوج کہاں، تو غلط اطلاع دے تو بہت نیکی، لازم ہے کہ غلط دے۔ اور دوسرا یہ کہ 2 آدمی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ان میں صلح کرانے کے لیے اپنی طرف سے باتیں اگر بنا لے کہ وہ تو بہت پچھتا رہا تھا، آپ کو یاد کرے، اچھی بات، دروغ مسئلہ تھا میرے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اپنی بیوی جو ہے نا اس کے ساتھ وعدے معاہدے بھی کوئی بات نہیں، گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے یہ سب روا۔ مولانا آپ نے بہت اچھی بات بتائی، جنگ 3 سے ہیں جو خود اللہ فارغ ہو گئے، دوستوں کے درمیان صلح کرا کے گھر آ گئے، کوئی تعلق نہیں اب ہمارا۔ جب گھر پہ آج بولتے ہیں کہ کل سوٹ لے دیں گے تو کل گھر کیسے جانا ہے؟ یہ مشکل ہو جاتی ہے مولانا۔ نہیں، آپ ایسا نہ وعدہ کریں جو کل ہی پکڑ کے ہو جائے۔ نہیں، مطلب کل والی بات سے میری مراد یہ ہے کہ چلو 10 دن کا 20 دن کا کچھ تو آپ کارا کریں گے نا، ان سے اقرار کریں گے اور وعدہ کریں گے، تو پھر بس اس کے لیے پھر آپ کو اپنی عقل استعمال کرنی پڑے گی نا، کس طرح کام چلایا جائے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک بھائی نے بہت ہی خوبصورت ہمیں یورپ سے سوال بھیجا ہے جی، کہ یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نان مسلم اکٹھے اسلام لے آتے ہیں اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیتے ہیں، تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا اب ان کا تجدید نکاح کروایا جائے گا، جبکہ ان کا نکاح زمانہ کفر کے اندر ان کے اپنے ماحول اور مزاج کے مطابق ہوا، اور شاید وہ رشتہ ناتا بھی اتنا درست نہ ہو؟ نہیں، یہ آخری بات اگر ہو نا کہ وہ رشتہ حرام ہے اسلام میں، مجوسی لوگ بہنوں سے کر لیتے ہیں، بیٹیوں سے، ماؤں سے، وہ تو نہیں ہم برقرار رکھ سکتے۔ اگر ایسی بات نہیں تو کفر کا نکاح بالکل درست۔ جتنے لوگ مسلمان ہوئے ان کا کوئی نئے سرے سے نکاح نہیں پڑھایا گیا۔ اگر ان کی بیویاں بھی اسلام میں آ جائیں یا نہ بھی آئیں، اہل کتاب ہوں، تو وہ ٹھیک ہی نکاح۔ اسلامی دستور کے مطابق جب وہ اسلام لاتے ہیں تو ان کا رشتہ ناتا اگر درست ہے نکاح کے حوالے سے، حرام نہ ہو رشتہ، تو پھر تجدید نکاح کی ضرورت کوئی ضرورت نہیں، پہلا ہی نکاح بالکل ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ مولانا ایک سوال ہے کہ بخل اور شح کے درمیان کیا فرق ہے؟ 2 لفظ آتے ہیں نا، کہ ایک تو بخل کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شح آتا ہے۔ ایمان اور بخیلی اکٹھے نہیں ہو سکتے، جبکہ آج کل عام مسلمان دوسروں کی حاجت روائی میں بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، جبکہ اس کی اپنی زندگی فضول خرچیوں سے عبارت ہے۔ بالکل، یہ وضاحت وَمَن یو کا شح نفس۔ جی بالکل، ایک تو بخل اور شح کے بارے میں پوچھا ہے کہ ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ امتوں کو شح نے ہلاک کیا، یہی بات آپ نے کہا۔ ہاں ہاں،
بخل جو ہے نا یہ بھی شوق کا ایک حصہ ہے، مگر حصہ ہے بخل ہے صرف جو اس پر دوسروں کے حقوق ہے نا وہ نہ دینا، دولت کو اپنے پاس ہی روک کر رکھنا۔ شوق اس کے ساتھ حرص کا بھی حامل ہے۔ اس میں دو مفہوم ہو گئے، لوگوں کا چھیننا جپنا، پھر آگے بھی نہ دینا، دو جرم اکٹھے ہو جانا۔ بخل صرف اتنا تھا کہ حلال آیا یہ جو کچھ بھی اپنے پاس ہی اس کو بند رکھا، جن کا بنتا غریبوں مسکینوں کا یا رشتہ داروں کا نہ دینا، اس کو بخل کہتے ہیں۔ یہ بخل ہے۔ شوہ میں اس کے ساتھ دوسری چیز بھی مل جاتی کہ حرص بھی ہے، دوسروں کا بھی چھین رہا، آگے بھی نہیں دے رہا، دو گناہ اکٹھے ہو جائے، بہت مہلک ہے، اسی نے دنیا کو تباہ کر یہاں اس رکھا۔ کا ترجمہ ایسا بھی ہو سکتا ہے مولانا کہ جائز حقوق بھی پورے نہ کرنا اپنے بیوی بچوں کا، ہاں وہ بخل ہی تھا، وہ بخل۔ یہ اس کے ساتھ حرص بھی مل گئی نا کہ صرف بخل ہی نہیں، لوگوں کا بھی چھین رہا، لالچ پڑ گیا بہت۔ نہیں مولانا، ہمیں جب ایسی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو آدمی کسی کے پاس ہاتھ پھیلاتا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ اس کی ضرورت انتہائی جائز ہے اور یہ مجبور آدمی ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ چلیں 150 دے کے رخصت کر دیں، جبکہ اسی وقت اس کا بیٹا شاید ہزاروں نہیں لاکھوں کی فضول خرچی کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ یہی شو ہے، تنگ دلی۔ ٹھیک ان کو گناہ نہیں نہ سمجھ، ہمارے گناہ تو دوست صرف زاہد اقبال صاحب نے ایک دفعہ پانچ شرعی عیب رہ گیا، کتنا نہ کرے، چوری نہ کرے، باقی یہ سب ٹھیک ہی، حالانکہ یہ ان سے زیادہ بری بات، یہ بخل اور شوہر جو کرے سب۔ زاہد اقبال صاحب نے ایک دفعہ بہت پہلے ایک بات بتائی کہ ہم ایک آدمی کے پاس ایک بچی کی شادی کے حوالے سے گئے اور اس سے گزارش کی، اور اس نے کہا یار میرے حالات بڑے خراب ہیں، اور اس نے کہا کہ میں دو جہاں کا بادشاہ یعنی قرآن کریم لے کے دے سکتا ہوں۔ یعنی جان چھڑانے کا ایک انداز ہے کہ الفاظ کی جنگ کے ساتھ بندہ جنگ جیت لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی اس کا بیٹا آیا اور اس نے پتہ نہیں 8-10 لاکھ روپے کی گاڑی کی ڈیمانڈ کی، جبکہ اس کے پاس پہلے سے بھی گاڑی تھی، اور بچے نے اس قدر ضد کی کہ والد نے اسی وقت اسے چیک کاٹ کے دے دیا کہ گاڑی لے آؤ۔ توبہ توبہ۔ اور جبکہ ہم اسے کسی بچی کو گھر سے اٹھانے کی بات کرتے تھے تو وہ حالات کی مجبوری اور اپنا کاروباری۔ قرآن مجید ایک لے کر دے دیتا ہوں، بس ان کے لیے وہی دعا کرنی چاہیے جو اللہ کا فرشتہ روز کرتا۔ آپ نے فرمایا 2 فرشتے ان میں سے ایک روز کہتا اللہ مات منفقن خلافا، اے اللہ جو تیرے راستے میں دیتے ہیں غریبوں میں سے ان کو اس کے بدلہ میں اور دے، اللہ مات ممسکن طلبا، اور جو روکے بیٹھے نہیں دیتے لوگوں کو ان کا برباد کر۔ میری بھی دعا کہ سارے ہی امیر اور غنی برباد ہو، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دے، ان کے کاروبار کا بٹا بیٹھ جائے، یہ بھی گلیوں بازاروں میں دھکے کھائیں اور انہیں پتہ چلے کہ غریبی کیا ہے۔ بالکل میں فرشتہ کا ہم زبان، جو فرشتہ بد دعا کرتا وہی کرتا، مولانا جو دے رہے ہیں اللہ ان کو برکت اور دے اور دے۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں سود لینا دینا قطعاً حرام ہے، پھر بھی کاروباری زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس شجر ممنوعہ سے عموماً پالا پڑتا ہے، اور بعض اوقات اس سے بچنا ناممکن اور محال ہوتا ہے۔ ان حالات میں ہمارے لیے شریعت کا کیا حکم؟ کوئی شریعت کے پاس حل نہیں کہ آپ لوگ اس طرح حرام کے لیے مجبور ہوتے رہیں تو شریعت آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر چلتی رہے۔ مجبور ہیں تو جا کر کام کریں، مڑی ساتھ کو کیوں تنگ کرتے رہے کہ حلال کو حرام کرانا، حرام کو حلال؟ مولانا یہ بھی ہماری خوش نہیں، قسمتی فتوے ہے نہ کہ پوچھا، لوگ اپنے کوئی معاملات کے اگر حوالے بھوکا سے کو مرہ مردار کھا دے ہم تیرا پوچھے، ہمیں کیوں تنگ کرتا؟ جائز کہاں سے ہوگا؟ حرام ہے۔ لیکن وہ شاید آپ سے رہنمائی اس لیے لیتے ہیں تاکہ اس کے دل کو کچھ قرار آ جائے کہ میں نے جو کام کیا ہے تو 100% ہی غلط، لیکن میں نے یہ بادل نخواستہ اور نہ چاہتے ہوئے اور ان حالات کے اندر کیا کہ میرے یہ پھر ایک ہی بار سمجھ لینا کہ جو گناہ کوئی مجبور ہو کر کرے گا کہ چارہ ہی کوئی نہیں رہا حلال کے لیے، اللہ معاف کرنا۔ اب یہ بجلی کے، ٹیلی فون کے، گیس کے یا سرکاری اداروں کے جو واجبات ہیں اگر آپ بر وقت ادا نہیں کرتے تو گورنمنٹ اسے سرچارج یا جرمانے کا نام دیتی ہے، جبکہ حقیقت کے اندر وہ سود ہی کی ایک شکل ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بل کے اندر ایسی خرابی ہے کہ دور کرواتے کرواتے ڈیو ڈیٹ گزر جاتی ہے اور آپ کو وہ دینا پڑتا ہے، اس کو بمحض سود دینا پڑتا ہے۔ خیر وہ بل